اپنا سامان تمہیں دے نہیں سکتے. میرے پیارے ساتھیوں غور کرو, لیکن آج اپنے یہاں آزان ہوتی ہے کوئی مطلب نہیں ہے, کاروبار جاری ہے, کاروبار آدمی کر رہا ہے, لوگوں نے رزاق کو بلایا رزق کی چکر میں, رزق کے چکر میں لوگوں نے رزاق کو بھول بیٹھا ہے. میرے پیارے ساتھیوں نماز کی پابندی کرو, نماز کی پابندی کرو, ہر حال میں نماز کی پابندی کرو, نماز کا خیال کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت کہہ رہے تھے آپ اس دنیا کو چھوڑ رہے ہیں, اس دنیا کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں, لیکن اپنے صحابہ کو, اس امتی کو باقاعدہ وصیت کرتے ہوئے جا رہے ہیں. او لوگو الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم, او لوگو نماز 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 کا خیال کرنا, وما ملکت ایمانکم, اور اپنے ورکر کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, آپ کے ماتحت میں جو لوگ ہوں گے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا, اپنے نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, اپنے ورکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ آخری وقت میں لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ نماز چھوڑنا نہیں, نماز کی پابندی کرنا, کیونکہ کل قیامت کے دن پہلا سوال, پہلا کوشچن بندوں سے کیا جائے گا, اولو ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ. کل قیامت کے دن بندے سے پہلا سوال یہی کیا جائے گا نماز کے بارے میں, تم نے نماز دنیا میں پڑھی یا نہ پڑھی, اور اس کے بعد یہی پوچھا جائے گا تم نے نماز تو پڑھی, اگر کوئی پڑھتا ہے تو میرے بھائیو نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلو باللیل, اللہ کے نبی فرماتے ہیں او لوگو نماز پڑھو ویسے پڑھو جیسا تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز پڑھو ویسے پڑھو جیسا تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. صحابہ کی نماز کو دیکھو, اور میرے بھائیوں ویسے ہی نماز پڑھو. آج ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن سجدہ کا طریقہ معلوم نہیں, رکوع کا طریقہ معلوم نہیں, قیام کا طریقہ معلوم نہیں. آج ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں لیکن محمد رسول اللہ کے طریقے پہ نماز نہیں ہے. اس وجہ سے اپنے اندر کمیاں پائی جا رہی ہے. خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھو. قرآن کریم 18 پاری کو آپ اٹھاؤ گے تو 18ویں پارے کے اندر لکھا ہے قد افلح المؤمنون, یقیناً مومن ہی کامیاب ہے. کامیابی مومن کے لیے, جنت مومن کے لیے ہے, مومن کے لیے ہی جنت ہے, خوشخبری ہے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو اپنے نماز کے اندر خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں, نماز اللہ کے رسول کے مطابق پڑھتے ہیں. الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں, جو نماز کے اندر خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. اور قرآن اسی سورت کے اندر آگے جائیے گا تو قرآن کہتا ہے والذین هم علی صلاتهم یحافظون, جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں, جو اپنے نماز کی محافظت کرتے ہیں, نماز کو کسی بھی حال میں چھوڑتے نہیں ہیں, نماز کی حفاظت کرنے والے لوگ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. یہی لوگ جنت فردوس کے وارث ہوں گے جو نماز کی پابندی کرتے ہیں, جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں. تصور کیجئے میرے بھائیو آج ہماری نماز کی کیا کنڈیشن ہے اور کس طریقے سے لوگ نماز پڑھتے ہیں, تو معلوم ہی ہے. معلوم ہے آج کرکٹ دیکھنے کے لیے آدمی کے پاس ٹائم ہے, میچ دیکھنے کے لیے ٹائم ہے, موبائل کے اندر گیم کھیلنے کے لیے ٹائم ہے, آج لڑکیوں سے بات کرنے کے لیے ٹائم ہے, آج بازاروں میں جا کر کے 2-2 گھنٹے گھومنے کے لیے ٹائم ہے. لیکن جس اللہ نے زندگی دی ہے اس اللہ کے سامنے 10 منٹ کھڑا ہو کر کے عبادت کرنے کا ٹائم نہیں ہے. میرے بھائیوں تعجب اور افسوس کی بات ہے اس قوم کو کیا ہو گیا ہے. جس قوم کو آئیڈیل ہونا چاہیے, رہبر اور رہنما ہونا چاہیے, وہ قوم آج ذلیل و خوار ہے. آج ہم نے قرآن کو چھوڑا, آج ہم نے محمد رسول اللہ کے فرمان کو چھوڑا. آج مسلمانوں کے اندر اسلام دکھتا ہی نہیں ہے. مسلمان ایسا ہونا چاہیے چلے تو لگے مسلمان ہے, اٹھے تو لگے مسلمان ہے, بیٹھے تو لگے مسلمان ہے, شادی بیاہ کرے تو لگے مسلمان ہے. آج مسلمانوں کی زندگیوں کو دیکھیے, شادی بیاہ دیکھیے تو لگے گا ہی کہ مسلمانوں کی شادی بارات بھی 200 150 بارات. کسی کی شادی ہو رہی ہے, مولوی صاحب اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہوں, اتنا جہیز دینا پڑ رہا ہے. سوچئے اتنا لگ رہا ہے, گاڑی فریج یہ سارے سامان دینے پڑ رہے ہیں. میرے بھائی کون سے آپ مسلمان ہیں؟ حرام خوری ہمارے یہاں, ہمارے زندگیوں کے اندر حرام چیزوں نے
انٹری کر لیا ہے، حرام خوری کے ہم عادی ہو چکے ہیں۔ ابھی دیکھیے بہت نوجوان نسل کو آپ بتائیں، ان کے موبائل کو دیکھیے، اس کے اندر ڈریم 11 ایپ ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، روزانہ جوا کھیلتا ہے، روزانہ اس ٹیم کے اوپر لگا رہا ہے، اس ٹیم کے اوپر لگا رہا ہے، اس کے اوپر 10-20 روپیہ لگا کر کے کہ چلو ہم جیت جائیں گے، ہم کو 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ 1 کروڑ مل جائے گا، ہم بن جائیں گے کروڑ پتی۔ میرے بھائی یہ سوچ کتنی گھٹیا ہے، کتنی غلط سوچ ہے۔ حرام طریقے سے پیسہ کھانے والا، آپ نے بھی حرام اور حلال کے تعارف سے شاید کسی مولانا سے سن رہے تھے جب ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مدنی صاحب اور یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب اسی دوران کوئی حلال و حرام کے اوپر تقریر کر رہے تھے، معلوم نہیں ہے، لیکن بہر کیف اگر آپ اپنے جسم کے اندر حرام پیسہ داخل کر رہے ہیں تو یاد رکھیے مطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لذلک۔ آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی اگر حرام طریقے سے آپ نے پیسہ کمایا ہے، حرام طریقے سے آپ نے پیسہ کمایا ہے، حرام طریقے سے اگر آپ نے کسی کا پیسہ کھایا ہے، یتیموں غریبوں کا پیسہ کھانے والا اور غریبوں کا پیسہ لوٹنے والا، تو یتیموں کا پیسہ وہ کھا نہیں رہا ہے، پیٹ کے اندر پیسہ نہیں ڈال رہا ہے۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ قرآن کہتا ہے اپنے پیٹ کے اندر وہ جہنم کی آگ کو وہ بھر رہا ہے۔ یتیموں کے مال کو کھانے والا، یتیموں کی کفالت کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ یتیموں کی کفالت کرنے والا امام کائنات فرماتے ہیں انا وکافر الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والا دونوں کے دونوں ایسے جنت میں رہیں گے۔ آپ نے دونوں انگلیاں ملا کر کے بتایا اور لوگوں کو بتایا، اور لوگوں یتیموں کی کفالت کر، غریبوں کی کفالت کر۔ آج یتیم اور غریبوں کا پیسہ چوسنے والے لوگ موجود ہیں، یہ جہیز کے نام پر، یہ تو انٹرنیشنل فقیر ہے، یہ بھک منگا ہے۔ میرے بھائیوں سوچئے، غور کیجئے، آج یتیموں اور غریبوں کا پیسہ کو لوٹا جاتا ہے، اور سماج کے اندر اگر زناکاری بڑھ رہی ہے تو میرے بھائیوں یہ بھی جہیز کا بہت ہی بڑا رول ہے۔ جہیز کی وجہ سے آج ہمارے سماج کے اندر یہ زناکاریاں بڑھتی جا رہی ہے۔ آج ہمارے سماج کی لڑکیاں میرے بھائیوں مجبور ہے یہ کام کرنے پر، میرا باپ 5 لاکھ تو خرچہ نہیں کر پائے گا، اسی وجہ سے غیروں کے ساتھ ہماری بہنیں بھاگ رہی ہے۔ اور لوگوں اللہ کے واسطے جہیز کو بند کرو اور اللہ سے ڈرنے کی کوشش کرو، کل قیامت کے دن تمہیں اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا، قیامت کے دن تمہیں اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے گا۔ تمہاری یہ بہن، ہماری یہ بہن میرے بھائیوں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، اور غیروں کی طرف سے باقاعدہ آفر مل رہے ہیں، آؤ اس سے شادی کرو، ہم تمہیں یہ دیں گے، ہم تمہیں یہ دیں گے، ہم تمہیں یہ دیں گے۔ آپ نے سنا نہیں ایک نیتا کا بھاشن، 10 آفر اس نے دیا ہوا ہے، یوٹیوب کے اندر موجود ہے، دیکھ لیجئے، 10 آفر دیا ہوا ہے غیر مسلم کے تعلق سے۔ مسلمان بہنوں سے کہا جا رہا ہے ہماری بیٹوں سے شادی کر لو، ہم تمہیں یہ آفر دیتے، یہ دیتے، یہ دیتے، یہ دیتے۔ میرے بھائیوں اچھی مسئلہ ہے، سوچئے، غور کیجئے میرے بھائیوں، آج ہماری بہنیں دوسروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، آج ہماری بہنوں کے ساتھ یہ بھاگنے والا معاملہ کون کر رہا ہے؟ اے مسلمانوں تم کر رہے ہو، تم جہیز کو بند کرو، جہیز کو ختم کرو، یہ حرام خوری ہے، اپنے یہاں سے حرام خوری کو ختم کرو۔ میرے بھائیوں سوچنے والی بات ہے، اور یہ حرام خوری کب ختم ہوگی اپنے یہاں سے؟ وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، جب اپنے آپ کے اپنے دل و دماغ کے اندر جہنم کو آپ ڈالیے گا۔ جہنم کے بارے میں سوچیے ہر وقت، اور عذاب قبر کے بارے میں سوچیے کہ مرنے کے بعد مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، اگر میری نیکیاں کم پڑ گئی اور اگر میری برائیاں زیادہ ہو گئی تو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، اور اگر جہنم میں چلا گیا تو کیا ہوگا میرے بھائیوں؟ دنیا کی آگ کو میں برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ یہ 2-3 بجے تک میرے بھائیوں کافی دیر تک میری تقریر ہونے تو سوچا آدھا گھنٹہ 20 منٹ بول دوں، لیکن ہمارے فیروز ہارون صاحب کی محبت اور یہاں کے لوگ اس وقت اس میں جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کی محبت میں نے اتنا کچھ بولا، اور اس امید کے ساتھ کہ شاید اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ میرے بھائیوں تقریریں بہت ساری آپ سن رہے ہیں، جلسے کے اندر شرکت کر رہے ہیں، لیکن بدلاؤ لائیے، اپنے اندر چینجنگ لائیے، اپنے آپ کو بدلیے، اپنے آپ کو مسلمان بنائیے، صرف نام کا نہیں، ووٹر کارڈ اور آدھار کارڈ کے میں جو اسلامک نام ہے، اس نام کے بلبوتے پہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔
میرے بھائیوں محمد رسول اللہ کو رسول مانتے ہیں تو رسول کو فالو کیجیے اور رسول اکرم کی زندگی کو اپنے یہاں نافذ کیجیے، اس کی زندگی کو، اس کے قانون کو، کہ رسول کیسے چلتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، ویسے ہی ہم بھی کرنے کی کوشش کریں۔ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین جو بھی باتیں بتائی گئی ہیں ان باتوں کے ہم جميع مسلمانوں کو عمل کرنے کے لیے توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو باتیں بتائی گئی مجھ سے پہلے بھی اور ہم نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے قرآن حدیث کی روشنی میں، ان باتوں کے پر ہم جميع مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آپس میں محبت پیدا فرما دے، نفرتوں کو ختم کر دے، ہماری یہاں جو برائی ہے اور برائیوں کو ہم سب کو مل جل کر کے ختم کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنے بھی یوٹیوبر حضرات کو میں بار بار